آپ لوگوں نے اس کے متعلق اور اگر آپ نے سنی ہوگی تو آپ کو بات یاد ہو جائیں گے، اور اگر نہیں سنی ہوگی تو یہ کافی بیماری ہے انسان کی لگ جاتی ہے، اور اس بیماری کی معلومات کو کیا زیادہ بیماری کوئی یہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو قیامت کے اس بات سے نہیں چھوٹ سکتا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ سارا بدل ہونے سے بیماری لاگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بیمار کر منافق اور کافر کا ٹھکانہ ایک ہی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین مسلم منافق اور کافر کے کہاں کرتے ہیں، دونوں کا مقام ایک ہے، دونوں کے نام و فرق اس لیے ہے کہ وہ دنیا میں صاف طور پر اللہ کا منکر تھا اور اسے کافر کرتا ہے، یہ بھی کافر ہی تھا لیکن دنیا کے مسلمان تھا، منافق کو دنیا کی نظر میں مسلمان ہوتا تھا لیکن اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں رہتا، اس لیے اس کا نام یہ منافق تھا۔ اور یہ نفاق جو ہے، نفاق کو لفظ نفس ایک جانور ہے جسے گوپ کہا جاتا ہے، گوپ اس کی خاصیت ہے کہ جب اپنا سوراخ بناتی ہے، اپنے رہنے کی جگہ بناتی ہے، داخل ہونے کا سوراخ بناتی ہے تو دنیا کو معلوم ہے، لیکن جو نکلنے والا سوراخ ہوتا ہے اس کا خفیہ ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں جانتا، یعنی گوہ کو اس کے دل میں گھستے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں نکلتے کوئی اسی لیے تو اسے نفاق کو کہا گیا، اس لیے کہ ایک انسان کو دنیا دیکھتی ہے کہ اشہد اللہ اقرار کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر اسلام سے ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے وہ اپنے خفیہ نکالنے سے باہر ہو جاتی ہے، لیکن دنیا کو پتا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر شروع میں مومنوں کا تذکرہ فرمایا،
پھر کافروں کے بارے میں بجاتا ہوں میں، پھر منافقوں کی لمبی کہانی ان کی کیا کیا پہلے کا سبحانہ وتعالی نے جو کر رہا ہے اس بات سے آغاز کیا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم ایسے لوگ ہیں جو کہتے تو ہے ایمان، قیامت کے دن پر ایمان ہے، وما هم بمؤمنين پھر کیا معاملہ ہے ان کا، ان کے اقرار کی کیا کہانی ہے، اس بات کو کہتے میں ایمان لایا، يخادعون الله والذين آمنوا، اللہ رسول نے کیا کہا، یہ بات اس کا اقرار کرتا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہے کہ منافق کی سب سے پہلی پہچان ہے کہ کسی بات کو کہتا ہے اس بات کو سچائی نہیں پائی، ایمان والا يخادعون الله والذين آمنوا، اس کے اقرار کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مومنوں کو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، بات کی ایک بیماری سے معلوم ہوئی ہے کہ جسے دھوکہ دینے کی عادت ہو جائے وہ میرا نفاق کی بیماری کو مومن دھوکہ نہیں، یہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ یاد رکھیں، مومن دھوکہ نہیں۔ اللہ نے کس کی علامت بتائی دھوکہ دینے کی؟ منافق، اور دھوکہ اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، مومنوں کے ساتھ آج بھی بہت سارے لوگ دعویٰ ہے اسلام کے ماننے والوں کا ایک گروہ جو اللہ کے واضح احکام آ جانے کے بعد اس کے اندر اپنی طرف سے تبدیلی کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تیرا احکام کو تھا، اس کو میں نے ایسے اپنے آئیڈیا سے اختلاف کا معاملہ ہے، اللہ نے واضح طور پر بتا دیا اس کے لیے یہ کام ہے، ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے اوپر ایک زبردستی کی شریعت ہو گئی اور کہا کہ یہ تمہارا طلاق ہو گیا، اب اس بیوی کو تمہارے لیے حلال کرنے سے حلال نہیں بتائی کرائے کا آدمی خریدا جسے انسان انسان کو شریعت میں کرائے کا لعنت بھی اللہ بتائی، اس پہ اللہ کی لعنت ہے کرنے والے، انہوں نے کیا کیا، اس کو تو اس کے اندر بھلا کے بھارت سے ٹھیک کر لیا، ٹھیک کر دیا، اس کو چھوڑ کر انہوں نے بہانہ تلاش کیا اور بتا دیا کہ اللہ دیکھو میں اس کام کو کر دیا، یعنی اللہ نہیں جانتا، پہلے اقرار کروایا جاتا ہے اس بات کا کہ پہلے کو طلاق دو، طلاق ہو گئے، اس کے بعد جو ہے ابھی میں طلاق کے اقرار کے بعد کوئی نکاح سے نیم کا کیا مطلب ہے، تیرا ارادہ ہی پہلے طلاق دینے کا ہے، پھر نکاح کیسے ہوگا نہیں، لیکن ہم نے زبردستی کا کام کر دیا۔ اسی طرح سے کسی مال کو حلال کرنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا نام نکالا گیا جس کا نام تملیغ ہے۔ تملیغ اب عام آدمی کے گھروں میں جب یہ بات لفظ بولا جاتا ہے تو سمجھا کہ صحیح بہت اونچی بات ہے تملیغ۔ یہ تملیغ بھی کیا ہے، ایک دھوکہ۔ کیسے دھوکہ؟ مثلاً میں نے آپ کو کچھ امانت دی
اس امانت کو ان تک پہنچانے کے لیے جو اس کے مستحق ہے. آپ نے لے لیا خوشی خوشی، اب آپ کا دل اس پہ آ گیا کہ میرے لیے ہے تو دوسرے کا مال. تو آپ نے اس کو جیسے غریبوں کا مال ہے، آپ نے ایک غریب کو پکڑا، 100 غریبوں کا مال اس کی جھولی میں ڈال کر کہا میرے غریب کو دے دیا اور اسے آپ نے ہدیہ کروا دیا. دیکھیں وہاں جو لکھا جو کیا ہے، کیا اللہ نہیں جانتا کہ کس کا مال ہے، تو نہیں جانتا کہ کس کا مال ہے. وہ اس طرح سے ہدیہ کروا کے اپنے لیے حلال کر کے جسے تملیغ کر رہا ہے تو کیا تیرے لیے حلال ہو جائے گا وہ؟ یہ دھوکہ. تو اللہ نے کیا کہا، یہ خادع اللہ والذین آمنوا، یہ مومنوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور اللہ کو بھی دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے. وما یکتمون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے. اس کو شعور نہیں ہے کہ قیامت دن ایک فائل ایسا ہو جائے گا جو آج تملیغ کے نام پر اپنے اوپر حرام کردہ مال کو حلال کر رہا ہے. قیامت کے دن میرا حساب ہو جائے گا، پھر تو کیا کرے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں اور بنیادی امور کے معاملے میں کسی معاملات کے تعلق سے اپنے معاملات کو بالکل کلیئر رکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کسی کو گھما دیا تو قیامت حساب نہیں ہوا. اور اصل عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے پکڑ سے بچ جائے، دنیا میں کوئی مصیبت ہی برداشت کر لے، یہی عقل مند ہے. یہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا کی پریشانی کٹ جائے گی، دنیا کی پریشانی باقی نہیں رہے گی، وہ کسی بھی حال میں باقی نہیں رہے گی. ہم کہتے پوری زندگی ایک انسان پریشان ہو، آخر کار سے مرنا ہے، مرنے کے بعد دنیا پریشانی ختم ہو. لیکن آپ کیا آخر کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے؟ جہاں اللہ نے موت کو بھی موت کا مزہ چکھا دینا ہے، وہاں موت کی موت آ جائے گی. پھر آپ حالت کو کیسے گزاریں گے؟ کیا وہ گزرنے والی چیز ہے؟ تو آخر میں نہ گزرنے والی زندگی ہے، ہمیشہ آدیش میں رہے گی. تو اس لیے چل روزہ زندگی کے لیے آپ اتنا زیادہ پریشان مت ہوئی دنیا کے معاملے میں کہ اپنے لیے جو حرام مال ہے اس کو حلال کرنے کی کوئی ترکیب بنائی اور کوئی بڑھیا سبب نکال کے ان کو بتا کے میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. اس میں ارے بھائی آپ کے پاس اتنا سارا مال ہے، آپ کی سرکار کی جائے 4,000 ہے، آپ کے پاس یہ اس کی گاڑیاں اور یہ کمپیوٹر اور ابھی سامان آپ نے سارے کام کر دیے، کیا اس کی وجاہت شریعت اسلامی کی نہیں؟ اگر وہ معاملہ شریعت نہیں ملتی ہے، آپ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو منافقین کے علامت ایمان والے ہو گئے لیکن اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. موقع کو تو اللہ نے کیا کہا، اس کو شعور نہیں ہے کہ کچھ دھوکے ہو رہا. پھر اللہ نے کیا کہا، ٹھیک قلوب میں یہ مرض، دراصل معاملہ اس کے دل میں بیماری ہے. وہ رہو عذاب العلیم بما كانوا يكسبون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو رہتی کہ اس کے دل میں بیماری ہے. اللہ اس دل کی بیماری کو اس لیے بڑھاتا ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کرتا ہے بسبب اس کی جھوٹ. تو معلوم یہ ہوا کہ منافق کو جب تک اس کے ظاہری علامات نہ ہو اس کو پہچاننا مشکل ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی وضاحت بتائی ہے کہ تمہیں منافق کو پہچاننا تو کیسے پہچانو گے؟ جب تک یہ ظاہری علامتیں نہیں ہوگی تب تک آپ نہیں پہچان سکتے. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 نشانی بتائیے، وہ چاروں کون کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ سے بات کو لیتے ہوئے بتایا جب یہ منافق بات کرتا ہے آج معاملے جھوٹ کا کیسا ہے. آج ہم لوگ جھوٹ کے بالکل عادی ہو چکے ہیں. یہ موبائل ہے نا، یہ تو بہت جھوٹ ہو رہا ہے. فون آ جاتا ہے، کہا تھا
پتا ہے کہ میرا کچھ ٹائم لگے گا یا مجھے کوئی ضرورت ہوگی، گھر میں بیٹھے ہوئے ایک بات کہی جاتی ہے کہ میں باہر ہوں۔ آپ کہاں ہیں صاحب؟ بس قریب میں ہو، ابھی مئو میں بیٹھے ہو تو قریب میں میں نے فون کیا جاتا ہے وہاں پہنچ کر آپ کو نہیں ہے آپ کو نہیں کہا بیٹا ہے آپ کو کہنے کے لیے کہ تو خاموش ہو گئے۔ اب وہ اس کو سکھا رہے تھے بیٹے کو کہ بیٹا جھوٹ سیکھ لو کہ کیسے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ابو کی موجودگی میں ہی ابو کو کہا جا رہا ہے بولیں گے، کوئی کہہ رہا ہے بولیں گے۔ بہرحال جھوٹ کا معاملہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مذاق میں السلام علیکم اس کا جھوٹ لکھا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا؟ بنا قانون یہ سارے معاملات اس کے ساتھ جو عذاب علیم کا معاملہ ہے، دردناک عذاب کا معاملہ ہے، اس لیے ہے بنا قانون اس کے جھوٹ کے سبب۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ جب منافق بات کرنا تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جھوٹ سے کھلنے کی اجتناب کرنا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ دکانداری کیسے چلے گی؟ جیسے دکان ہے جھوٹ تو بولنا پڑے گا، اگر جھوٹ نہیں بولے تو بزنس کیسے ہوگا؟ کسٹمر لے گا ہی نہیں۔ آپ تو اللہ پر ایمان لائے، آپ کا رازق اللہ ہے، آپ کا روزی رسا اللہ ہے، اب آپ وہاں جھوٹ کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو کہ جھوٹ سے روزی رہے گی، جھوٹ سے کیسے آپ سوال خریدے گا؟ یعنی اللہ روزی دینے پر قادر نہیں ہے، اب جھوٹ کے سہارے کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ تھوڑا مشکل تو ضرور ہے لیکن بہت آسان ہے۔ جھوٹے انسان کی دکانداری کچھ دن تک چلتی ہے، لیکن جب سچائی کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو انسان اس طرف جاتا نہیں، لیکن یہ پتا ہو جائے کہ انسان جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے تو وہاں سے کبھی مڑ کے جاتا نہیں۔ اب آپ نے جھوٹ کو سہارا بنایا، جبکہ جھوٹ یہ نفاق ہے، اور اس نفاق کی بیماری لگ جانے کے بعد کوئی انسان جب منافق ہو جاتا ہے اور اس کی حال میں توبہ کی اگر مر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ منافقوں کا ٹھکانہ جو جہنم ہوگا سب سے نیچے سطح ہوگا۔ اور آپ نے سنا ہوگا حدیث مبارکہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرماتے کہا، ایک آواز آئی دھماکے کی، اللہ نے پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ دھماکہ کیسا ہے، کس چیز کی آواز کی؟ تو صحابہ اکثر امور میں بات کرتے ہیں اللہ رسول اللہ بالکل بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا جو 70 سال کے بعد اس کی طرف پہنچ رہا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 70 سال کے بعد۔ آپ کو نیچے گراتے کتنے دیر ہو گیا؟ بڑی اسپیڈ ہے۔ آپ بتائیے کہ جہنم ایک پتھر گرایا جائے وہ 70 سال تک گرنے کی شکل میں چلتا رہے تو کتنی گہری جہنم ہوگی؟ اور اللہ کہتے ہیں اس سب سے نچلی سطح میں چھوڑا تو یہ بیماری نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اس سے کھلی اجتناب کرنا وعد و نصیحت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی سنے اس پر ایمان لائے، عمل کرے، تب تو فائدہ ہے، ورنہ نہ سنانے کا کوئی فائدہ ہوگا نہ سننے کا کوئی فائدہ۔ تو جھوٹ کا معاملہ یہ ہے۔ اور اللہ نے کیا کرتا جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اچھا ایک بات بتا دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ کہا بنا قانون نفاق کی جتنی بھی علامتیں ہیں سب کی ساکھیں جا کے جھوٹ سے
یعنی جھوٹ جو ہے اس کی بنیاد ہے نفاق کی، جڑ ہے، یہیں سے ساری چیز پنپتی ہے. سب اب ایک درخت بہت تگڑا ہے، بہت ساری ٹہنیاں ہیں، کوئی پتلی، کوئی موٹی، کوئی بہت زیادہ موٹی، تو سب کا ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ جڑ سے بنیاد سے. تو آپ کو بتاؤ، جو وعدہ کرتا تو آج کرتا ہے، جب دوسرا وعدہ چلا کے جاتا ہے تو جھوٹ بولتا نہیں ہوتا. کہا جا رہی ہے جب کسی سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو سامنے والا جو وعدہ خلاف ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ کہہ کے ڈال دیتا ہے. ہمارے بات سے کوئی انشاءاللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مطلب تھوڑا سا آگے بڑھ جائے گا، مطلب اس کے بعد پانی بنا لیں گے انشاءاللہ کہہ کے فوراً ایک کیسٹ تیار کرتا ہے وعدہ خلاف اور اس کو اپنے ذمہ رکھ لیتا ہے. جب اس کے وعدے کو پورا نہیں کرتا دوبارہ جب ملاقات ہوتی ہے تو کیسٹ کی بٹن دبتی ہے اور جو پلاننگ پہلے بنائی ہوتی تھی وہ کیا کرتا ہے؟ میری گاڑی چھوٹ گئی، میرا ٹکٹ فیل ہو گیا، میرا ریزرویشن نہیں ہوا، میں کئی بار میں پہنچا تو گاڑی نکل چکی تھی. یہ ساری پلاننگ پہلے سے بنی ہوتی ہے. ورنہ اگر انسان سے جانا چاہے پتا ہوتا ہے کہ ہمیں پلیٹ فارم پر کب پہنچنا ہے، میری سیٹ کی نمبر کتنا ہے، ہمارا ٹکٹ کب کا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے. لیکن جو کہ جانے کا ارادہ نہیں ہے، اس کا کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس میں ساری کیسے کہاں سے بنتی ہے؟ جھوٹ سے بنتی ہے. جو وعدہ خلاف کی ہے. تو اگر آپ کو وعدہ نبھانے کی توفیق نہ ہو، آپ اس کی استطاعت نہ رکھتے ہو، طاقت نہ رکھتے ہو، تو صاف طور پر کہیے صاحب میں کام نہیں کر سکتا، آپ کوئی اور انتظام کر لیجیے. اس میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن وہ امید میں بیٹھا ہے، آپ کی انتظار میں بیٹھا ہے. اب آپ اب آ رہے ہیں، تب آ رہے ہیں، تب اچھا صاحب وہ کام کو امانت دیجیے تو خیانت کرے. تیسرا امانت میں جب کوئی خیانت کرتا ہے تب بھی رشتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ جھوٹ نہیں. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب میں نے آپ کو مال دیا، اب اس کو یہ اختیار بہانے بتائے گا. معاملہ کچھ اور ہے لیکن جھوٹ کا سہارا ہے، اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا بھی رشتہ کہاں سے؟ جھوٹ سے. ہمارا تو خیانت کرتا ہے جھوٹ. اچھا، اور جب کبھی تنازع کا معاملہ آتا ہے تو آپ کیا کرتا ہے؟ گالی بکواس کرتا ہے. یہ ساری بیماریاں ہیں. یہ اللہ نبی کا جس شخص میں چاروں چیزیں اکٹھا ہو جائے، جو وعدہ خلافی کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، امان خیانت کرتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، اب اس کے منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم سبھی بھائی اصلاح ہو جائیں. اگر یہ بیماری ہم کو لگی ہوئی ہے تو ہم اس سے کلی کو اپنا علاج کر لیں اس کا، ورنہ انجام بہت برا ہو جائے گا. اس لیے ہم سب کو اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. کام تو تھوڑا مشکل ہے، مشکل کام ہے نا. بھائی آپ کو کوئی ستائے گا تو آپ گالی دیتے ہیں. شریعت میں گالی دینے کا کیا معاملہ ہے؟ اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ان کا جواب پڑھ سکیں گے. ایسا نہیں، شریعت میں معاملہ نہیں ہے. تو اگر کوئی گالی دیتا ہے اس کا جواب، مومن کا جواب جو ہوتا ہے وہ خاموشی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مومن کے جواب خاموشی ہوتی ہے، گالی نہیں ہوتی. اس کی دلیل سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہودی گالی دے رہا ہے. ایک یہودی گالی، اللہ کے نبی موجود ہے وہاں پہ، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. ابو بکر خاموش ہے. جب ان سے برداشت سے باہر ہوا تو انہوں نے کچھ کلمات کہہ دیے. اللہ کا رسول چہرہ سے جانے لگے. ابو بکر صدیق ان کے پیچھے پیچھے بھاگے. اللہ کا رسول ابھی تک وہ گالی دے رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے. میں نے پھر کبھی جواب دیا تھا. اللہ کا رسول کیا کہا؟ ابو بکر جب تم خاموش تھے نا اس یہودی کی گالی کے جواب اللہ کے فرشتے دے رہے تھے. جب تم بول تھے تو فرشتے خاموش ہو گئے. اب مجھے یہ بتاؤ اللہ کے فرشتوں کا جواب دینا بہتر تھا یا تمہارا بولنا بہتر تھا؟ فرشتوں کو جواب دینا. لیکن یہ دلچسپی کی بات ہے، وہ تو ابھی کبھی کچھ ابھی کہے گا تب تک آپ سارے پہنچ جائیں گے. کہتے ہیں اکثر لوگ گالی دیتے ہیں سارے، کہتے ہیں جھوٹ ہے کہ نہیں کہ اس کا سارا ہے. اور بڑا مشکل کی بات ہے کہ
مسلم معاشرے کے اندر اس طرح کی گالیاں تہذیب سمجھی جاتی ہیں، جبکہ تہذیب نہیں ہے، بدتمیزی ہے۔ اب کسی بہن کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، کسی کی بہن کے ساتھ شادی ہوئی، تعارف کیسے کرائے کہ ہمارے سالے صاحب ہیں، یہ تو ایسے جیسے جھوٹا مار کے کہیں معافی مانگے جا رہا ہے۔ ارے بھائی آپ تو بھائی ہے، ہو سارا تو گالی ہے۔ اس گالی کو ہم لوگ تہذیب سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے پیارے سے تعارف کراتے ہیں، ہمارے سالے صاحب ہیں۔ گالی کو گالی دے کے صاحب بھی کہا جاتا ہے، یہ گالی ہے۔ ہمارے سسر صاحب ہے، یہ سسر گالی ہے اور اس کو صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی تو آپ کا والد، بیوی کا والد آپ کا والد لگتا ہے، باپ لگتا ہے، ابا کہہ دو، چچا کہہ دو، اپنے سارے بھائی کہہ دو، وہ بھائی ہے آپ کا، جب اس کو سالے، اس کو سسر اور مراد سے سالی۔ یہ کہاں سے آیا؟ اسلام نے دیا آپ کو، شریعت نے نہیں، یہ ہندو دھرم سے آیا جو ہماری روایت ابھی تک چل رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ادھر سے لے کر ہم لوگ ابھی محفوظ رکھے ہوئے اور سوچے کیے ہوئے ہیں، ابھی تک ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے۔ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے اپنے معاشرے سے اور لوگوں کو سمجھ دینا چاہیے جو تم کر رہے ہو غلط ہے۔ اب کیسے آپ غلط کہیں جو آپ مجھے کی طرح سے تعارف کراتے ہیں؟ گالی دینا، گالی کسی بھی صورت سے دینا نفاق کی علامت ہے، اور آپ جانتے ہو، چاہنا چاہتا آپ کو جاننا ضروری ہے، یہ چیزیں نفاق ہے، آپ کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، یہ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی جس سے بچنا بےحد ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھائیوں سے یہ اپیل کریں گے، گزارش کریں گے کہ اس میں اس بات میں ہماری بھی بھلائی ہے اور آپ کی بھلائی ہے کہ 4 علاقوں سے بچ کیا جائے۔ آخر کا بڑا معاملہ پیچیدہ ہے جس کو بڑا آسان سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے بچا جائے، اور جب تک ان چیزوں ان علامتوں سے نہیں بچیں گے تب تک ہمارے اندر مومنانہ صفت نہیں آئے گی اور جو دینی کام ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ منافق جو ہوتا ہے دین کو ڈھانے کا کام کرتا ہے، کبھی وہ آگے بڑھا نہیں سکتا۔ جب ملامت ہمارے اندر پائی جاتی کمزوری ہے تو دین آگے کیسے بڑھے گا؟ چاہے تو دین بڑھانے کے لیے اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے، پاور ہونا چاہیے، اور جب یہ بیماری لگی ہو اس کا آپ کے اندر کمزوری پائی جائے گی نا، تو آپ اپنی کمزوری کو ہٹائیے اور مضبوطی لائیے تاکہ دین کا کام آگے بڑھے۔ لوگوں نے سب سے یہ تو معاملہ رہا کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کرتے ہیں تم ایسا نہ کرو، لا تفسدوا فی الأرض، خرابی نہ پیدا کرو معاشرے کے اندر، سماج کو بگاڑو مت۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا نحن مسلمون، قالوا انما نحن مسلمون، یہ سب ہمیں لوگ اصلاح کرنے والے۔ اور یہ ہوا کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ دنیا میں فساد برپا کرتا ہے لیکن اصلاح کرتا ہے۔ اب میں یہاں پر کھڑے ہو کے آپ بھائیوں کو ایک جوش دلاؤں اور جوش قوم کے خلاف نفرت بڑھتا دوں، بظاہر آپ کو بڑا موٹی حاصل میں آپ بتائیں کسی قوم کے خلاف آپ کو بھڑکانا یہ آپ کی اصلاح ہوگی، یہ آپ کے اندر وکاس پیدا کرنا ہے۔ آپ بتائیں ایسے کام ہو رہے نہیں ہو رہے؟ اصلاح معاشرہ کانفرنس، سیرت رسول کانفرنس، مدح صحابہ کانفرنس، بڑے پیارے پیارے نام رکھ کے بینروں پر چپکائے جاتے ہیں، اور جب وہاں پر ٹھیکیدار اصلاح کے آتے ہیں تو قوم آپس میں لڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں کے لوگ آپس میں لاٹیاں چلانے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں کے لوگ آپس میں پتلی بازی کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بتائیے کون سی اصلاح تھی کہ جو مسلمان آپس میں ٹکرا گئے؟ اگر آپ اصلاح کر رہے ہیں تو آپ کو اسلام نے اصلاح کرنے کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ اور اگر بتایا ہے تو کیا ایسا کوئی واقعہ اللہ کے رسول کے زمانے میں آیا کہ صحابہ آپس میں لڑنے شروع ہو گئے اور اللہ کے نبی کرتی ہو؟ آخر اللہ کے نبی اسلام کو پیش کرتے اصلاح کرتے تھے۔ اب اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام پر یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں لوگوں سے دور رہیو، فلاں لوگوں سے مسافہ مت کریو، نہ کہ تمہارا ایمان بیکار ہو جائے گا۔ اب بتائیے ایک تو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں،
اور دوسرے اس سے مطابقت آپ نہیں کریں تو ایمان اس کے اندر کی جائے گی. بتائیے اصلاح کا کوئی طریقہ ہے؟ اگر اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اندر اچھائی ہے تو جب برے آدمی کے پاس جائیں گے نہیں اچھائی ملے گی کیسے اس کو؟ ہم اس کو دور کر رہے ہیں. اب بتائیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دراصل یہ مفسد ہے لیکن ان کو شعور نہیں اس بات کا ہے کہ کس طرح فساد برپا کر رہے ہیں. اور دیکھو اللہ کیا کرتا ہے، جب کبھی کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی سے تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہو گیا، کیا کرتا ہے؟ ایک ہی بات کرتا ہے، اس کی بہت ساری خرابیوں کو ڈٹ کر بیان کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، آپ کی بھلائی لے کر ہم کو کیا لینا دینا آپ سے، لیکن میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہیں آپ ہنس مت جائیے گا اس سے، کہیں گڑبڑ مت ہو جائیے گا. دیکھیے ایک بھائی کے خلاف دوسرے بھائی کے دلوں میں نفرت ڈال رہا ہے اور اس کو اصلاح کا نام دے رہا ہے، اس کو خیر خواہی کا نام دے رہا ہے. خیر خواہی تو یہ تھی کہ جس بھائی کے اندر غلطی تھی جا کر اس کو سمجھا کہ بھائی دیکھو آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی جو شریعت کے خلاف ہے اور یہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیجیے، بہتر ہے. اصلاح کیا ہونا چاہیے گا؟ اس کی غلطی کو دوسرے سے بتانا اصلاح ہے کیا؟ یہ تو خرابی ہے فساد پر. یہی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کے نئے شروع، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ لوگ بیچ میں فساد کر سکتے ہیں. تو منافق کی ایک علامت ہوئی معلوم ہے اصلاح کے نام پر فساد کریں، اور یہ بھی جھوٹ ہے ہی نہیں ہے. اس کا بھی رشتہ کہاں سے ہے؟ جھوٹ سے ہے کہ بات کہہ رہا ہے لیکن حقیقت نہیں، سچائی اس میں نہیں، جھوٹ ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ اگر اصلاح کی بات کریں تو حقیقی اصلاح ہونا چاہیے، اس کے اندر فساد نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ اپنے دلوں میں کھائیے فساد پر. پھر اللہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا إِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ قَالُوا إِنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان ایسے لے آؤ جیسے حالت ہم لائے، میں ایسے ہی مان لاؤ، تم بیوقوفوں کی طرح بتاؤ، پھٹے کپڑے، نہ رہنے کی جگہ، ایسا. ہم کو دیکھو ہم دونوں طرف رہتے ہیں، ہم ان سے بھی ملے رہتے ہیں، مسلمانوں سے بھی رہتے ہیں، ہماری مزہ ہی مزہ ہے. ایک دم دیکھو ہم مزے سے ہیں، ہم کوئی ناراض نہیں ہے، یہ بھی خوش ہو. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کے نام میں گڈو، یہ گڈو کو نام یہ دونوں چل جاتا ہے نا. ارے کہیں جائے کیا نام ہو؟ گڈو. اچھا اب وہ داڑھی وڑی نہیں ہے، دھاگا بھی بنا ہوا ہے، ہاں وہ کیسے پارٹی سے ہوگا ہے مسلمان. گڈو یعنی دونوں منو سنگھو پنکی، یہ سب آپ کے ساتھ جاتے ہیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ بچوں نے کہا اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے. یہ گڈ کا کیا نام ہے؟ پپو، منا، اس میں بھی منا، اس میں بھی منا، اس میں بھی پنکی، اس میں بھی پنکی، اس میں گڈ سے. یہ سارے مکس مولی مکس کیوں ہوتا ہے؟ جہاں بھی رہتا ہے وہ واضح رہتا ہے، دور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آ رہا ہے اللہ کا بندہ ہے، یہ عبداللہ ہے، عبداللہ عبدالرحمان ہے، مسلم ہے، اللہ کا فرمانبردار ہے. واضح رہتا ہے، آپس میں گھل نہیں رہتا کہ ادھر جو ادھر والے ٹھیک ہے ادھر والے دونوں. یہ منافق کے بات تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتاؤ ابھی کہیں جائے گا تو رحمان جائے گا تو لوگ ارے نفرت کریں گے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ پر ایمان لانے کے سبب سے ساری دنیا نفرت کر لے، یہ تو اللہ بڑا کرتا ہے. اس لیے ساری دنیا میں مجھے جنت نہیں ملا، اور اللہ مجھے جنت نصیب کرنا چاہے تو ساری کائنات مجھے جہنم نہیں دے سکتی، تو راضی اس کو پر دنیا کو راضی کرنے سے کر پڑے گا. تو منافق کیا کرتا ہے؟ دنیا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا سے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے. اور مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ ان العزت للہ جميعا. مومن کہتا ہے کہ ساری عزت کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ پر ہے، دنیا تمہیں عزت نہیں کرتا. طاقتوں سے کرتے ہیں،
ان کی بڑی طاقت ہے. مومن کیا کہتا ہے؟ ان القوت للہ جمیعا. ساری قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. جب تک وہ کچھ نہ کرنا چاہے ساری کائنات تمہیں کچھ کر سکتی. یہ مومن کرتی. اور منافق کیا کرتا ہے؟ ظاہری اسباب سے ڈرتا ہے, لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے, لوگوں کی جدیں حاصل کرنا چاہتا ہے. اور جب مسلمان کبھی پریشان نظر آتے ہیں کبھی بیوقوف ہے, ارے ہماری طرح رہتا اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا, سب ٹھیک رہتے. مرنے کے بعد پتہ چلے فرشتے کیا کریں گے, اللہ کو تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کریں گے اس کو سوچو. یہاں سے چلے جاؤ. تو اس لیے صحابہ کرام کے کیا کہتے ہیں منافقین؟ یہ بیوقوف ہے, بتاؤ اس طرح بغیچے حال میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری طرح رہتے تو کھاتے پیتے مست رہتے, ایک دم ٹھیک ٹھاک معاملہ رہتا. ہاں بلا وجہ جو ہے دنیا کو علاقہ میں ڈالے ہوئے ہیں. ہاں اچھا ایک معاملہ ہی ہو. اور دوسرے آگے لگا وہی طرح تو کہتے ہیں آمن و کالو آمنا, جو مسلمانوں کو لے کہتے ہیں السلام علیکم. اچھا اور جب ادھر جاتے کیا کہ نمسکار نمسکار. ادھر خبر لے چاہتے ہیں کالو نماکم, وہ کہیں میں نمسکار والا ہی ہوں, ادھر تو سلام ادھر نمسکار. اور کبھی کبھی جے رائی سب چل جاتا. مومن اس بات کو دوبارہ اپنے سر کو کہیں جھکانا گوارا نہیں کرتا, وہ جب سلام کرتا ہے نمسکار. اس لیے وہ بھی کیا الحمدللہ اسلام میں آنے کے بعد بہت لوگوں سے سابقہ پڑا, بڑے بڑے آفیسر ملے, کبھی نمسکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتا ہوں یہ سب کے سب اللہ کی چھت کے نیچے. اللہ حاکم عمر ہے, یہ ہمارے لیے حاکم نہیں ہو سکتے. ہاں ہمارے دنیاوی معاملات ہے ٹھیک ہے, اس سے ملنا جلنا جائز ضرور ہے, لیکن اس کا ہمیں سر جھکانا کیسا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر یہ سامنے جھکایا جا سکتا ہے؟ نہیں جھکائے گا. مومن تو نہیں جھکائے گا, آپ منافق کرے گا سارا کام. اس لیے ہم اس خطوں سے الگ رہنا ہے. اور جب اس سے آپ الگ رہیں گے تب آپ کوئی راستہ دے سکتے ہیں, دنیا کو راستہ دکھا سکتے ہیں. ورنہ دنیا یہی کہے گی جیسے میں ملے جب ہمارے اندر کچھ تبدیلی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی, ہم سب سیم ہو گے تو بتائیے کوئی اٹریکشن ہوگا, کوئی راستہ بنے گا؟ یہ راستہ تو جب بنتا ہے کہ جب کوئی ایسی راہ ہو جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ارے یار اچھی راستے سے چلے, راستہ بڑا کلیئر ہے, بڑا اچھا ہے, روڈ بڑھیا. کیوں کہتے ہیں دوسرا روڈ گڑبڑ ہے, اور جب دونوں سیم سے ہو تب کہیں گے نہیں یہ بھی اس سے چلے جائیے, کیا ادھر سے چلے جائیے سب کہیں گے نہیں. تو راستے میں کچھ چینجنگ ہونا چاہیے, اسلام کا راستہ کلیئر ہونا چاہیے, ورنہ کیا ہوگا سیم ٹو سیم. وہ بھی ایسا ہم بھی ایسا, تو کیا بھائی نماز اذان ہو گئی ہے, ہم بھی بیٹھ کے ساتھ کر رہے ہو, ہم بھی گپ کے مار رہے گپ کے مار رہے دیکھو ایسے موجود چلاتے رہتے ہیں, صبح کا ٹائم ہو گیا ہے, ہم بھی بیٹھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نام واضح ہونے چاہیے, اور اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے ہمارے سامنے پیغام کلیئر ہونا چاہیے. یہ چند راستے جو ہے سورہ بقرہ کے اندر آئیے, سورہ نساء کے اندر اللہ کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم اذا قاموا للصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں بے شک منافق ہمیشہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور اللہ اسے دھوکے ڈالتا ہے. اللہ نے یہاں کیا نام بتایا اذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. جب اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو سستی کا مارا ہوا, سستی کا مارا. اب نماز کی سستی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنے دور میں منافقوں کی اور کوئی علامت سے نہ پہچان پاتے سوائے اس چیز کے ان کو نماز میں سستی کرتے ہوئے دیکھتے. یعنی وہ نماز میں کیا کرتے, لیٹ سے آتے تھے, یعنی اذان ہو جاتی تھی تو اپنے مطلب رستے میں لگے رہتے تھے, جب جماعت کرنے میں کچھ آ جائے. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اذان ہو جائے تو ہماری پہلی نگاہ بس کی چلتی اپنی نماز کی طرف بن گئے. آپ ایک سفر میں ہیں, کہیں ایسے مقام پہ جہاں مسجد میں نہیں آ رہی ہے تو اذان سننے کے بعد سب سے پہلی فرصت میں آپ کو نماز ادا کرنا ہے.
اور آپ کے لیے تو اللہ نے بہت سہولت دی ہے، آپ چاہے جس پاک زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص تحفہ ہے جو پہلی امتوں کے لیے نہیں۔ پہلی امت حج کا سجدہ نہیں کر سکتی تھی سوائے اپنے عبادت گاہ کے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے یہ بات ہے کہ وہ چاہے جس سرزمین پہ ہوں پاک زمین پر سجدہ کر۔ پھر منافق علامت ایک ہے سستی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ منافق پر دو نمازیں بھاری پڑتی ہیں، ایک عشاء کی اور دوسری پر۔ اگر اس پہ بھاری پڑ رہی ہے تو آج تک اس پہ بھاری نہیں پڑی۔ امامت مومن پر نماز بھاری نہیں پڑتی، اس لیے وہ جانتا ہے اس کے فوائد کیا ہے، اس کے حسرات کیا ہے، اس کی نیکیاں کیا ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے اس پہ بھاری۔ اب دنیاوی معاملے میں یہ معاملہ اگر ہو جائے، ایک مسجد اعلان ہو جائے، جو اس مسجد میں آئے گا نا صبح اس کو 1 لاکھ کا چیک فوراً ملے گا۔ کوئی آدمی باقی لے کے جانے کو آج چاہے اس سے 3 بجے کا ہو گیا، ارے ہم 2:30 بجے پہنچے رہے بھائی ایک دن 1 لاکھ مل رہا ہے تو کیا ٹینشن کی بات ہے؟ یعنی ساری فکر ادھر گھوم جائے۔ اللہ کی سن کیا کہا؟ فجر کی سنت 2 سنت، فجر کی 2 رکعت سنت اس دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ اللہ کے لیے آئے اتنی بڑی چیز کو چھوڑ کر آپ 1 لاکھ کو 2:30 بجے پہنچنے کے لیے تیار ہے، اور آپ کو پوری رات کی فرصت دی جا رہی ہے کہ 5 بجے اٹھ کے نماز آپ کو پڑھ لینا ہے، لیکن آپ اس کے لیے تیار۔ اس سے ہمارا یقین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پختہ نہیں ہوا، یقین نہیں آیا کہ واقعی اس دنیا اور دنیا میں جو کچھ ان سے بہتر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین سمجھ جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی بات اپنی جان کی بات آپ کو بات بتاؤں، اسرائیل کے اندر ایک درخت لگایا جا رہا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن قرب قیامت مسلمان یہودیوں کی قتل کریں گے، اور یہودی جہاں بھی چھپا ہوگا ہر شے بولے گا، پیڑ بولے گا، پتھر بولے گا، لوہا بولے گا، جہاں بھی چھپا ہوگا نا وہ بولے گا مسلمان میرے پیچھے ہو رہی چھپا مارے تو کاٹ کہے گا۔ لیکن ایک درخت درخت ہے جو نہیں ملے گا۔ یہودی کون سا درخت لگا رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ نبی کبھی اس زبان سے جھوٹ اور غلط بات نہیں نکلتی، یہ سچی بات ہے کہ گرکت ہی مجھے بچائے گا، اس لیے گرکت جلدی جلدی لگاؤ۔ اسرائیل کیا لگایا جا رہا ہے؟ گرکت کا درخت لگایا جا رہا ہے۔ بتائیے ان کو اتنا یقین ہے، لیکن ہم لوگوں کو اللہ کے نبی اس بات کے یقین ابھی تک نہیں آیا کہ دنیا میں اور دنیا سے جو کچھ دنیا میں اور زمین آسمان جو کچھ ہے اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے 2 رکعت سنت اس کے وقت پر پڑھ لینا۔ بتائیے ہم کہاں؟ تو مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی باتوں پر یقین ہوتا ہے، اس کے لیے وہ نمازیں بھاری نہیں پڑتی بلکہ خوشی خوشی جاتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا ملنے والا ہے۔ یہ بات